السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو عافیت میں رکھے، چین و سکون میں رکھے، آرام و راحت میں رکھے۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست مفتی سہیل قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر کسی گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ صبر کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھا ہے، پہلی بیٹی پیدا ہو گئی۔ دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کون اس کی پرورش کرے گا، اب کہاں سے شادی کے انتظامات ہوں گے۔ اللہ سے یقین ہٹنے کے بعد ہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو دوسری بیٹی ہونے کے بعد لوگوں کی یقین اور ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے کہ اب کہاں سے کیا ہوگا۔ اگر کسی کی تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، تو 3 بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد تو دل دماغی کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اب ہم اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوں گے، اب ہم وہ جو رشتہ ہے اس کو قائم نہیں رکھیں گے، اب ڈاکٹر کو دکھا لیں گے، اس چیز کو ختم کرا لیں گے، اب آگے اولاد نہ ہو۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ اب 3 لڑکیاں ہو گئیں، کیا ہوگا، کیسے ان کی پرورش ہوگی، کیسے ان کی تعلیم کا انتظام ہوگا۔ دنیا میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، بیوی کو تانے دینے لگتے ہیں، گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے اوپر ایک حیوانیت کا بھوت سوار کر لیتے ہیں کہ اب کہاں سے کیا ہوگا۔ تو آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ سنا ہے کہ جس گھر میں 3 لڑکیاں ہوں، 3، ایک نہیں کہہ رہا ہوں میں، 1، 2 اور 3، جس گھر میں 3 لڑکیاں ہوں، اس کے باپ کو اللہ نے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے؟ جو باپ 3 بیٹیوں کا باپ ہو، جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ سن کر بے ہوش ہو جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے آپ کہ جس گھر میں 3 بیٹیاں، ہم پورا گھر اور بیوی منحوس سمجھ رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اولاد پیدا نہیں کریں گے۔ جہاں یہ ہماری سوچ ہے، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ دنیا میں یہ سوچئے کہ دنیا میں جتنی مال و دولت اور قیمتی چیزیں ہیں، کیا ہر انسان نہیں چاہتا وہ مل جائے؟ اور ہم مسلمانوں کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تو سوچ اور فکر ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، اور ہمیں جنت مل جائے۔ تو ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا مشن تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، دین کے راستے پر چلنا اور جنت حاصل کرنا ہے۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 3 بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد اب انتظامات کہاں سے ہوں گے۔ تو جو اللہ دنیا میں رہ کر آپ کو جنت کی بشارت دے سکتا ہے، جو اللہ جنت کا پیغام اور میسج آپ کو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ سے سنوا رہا ہے، وہ دنیا میں کتنے بڑے مال و دولت، خیر و برکت سے نوازے گا۔ کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ اب آپ اندازہ لگائیے اس حدیث سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ایک نہیں، 1، 2، 3، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تہذیب و ادب سکھایا، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کو اچھا سلیقہ سکھایا، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی کر دی، اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، کسی بیٹی کو منحوس نہیں سمجھا، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کیا۔ تو اگر کسی باپ نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہے، ان کو اچھی تعلیم دی ہے، ان کی اچھی شادی کی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ شخص جنتی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو دوستو، لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھا کرو۔ لوگ ایک ہونے پر صبر کر لیتے ہیں، دوسری ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب کہاں سے کیا انتظامات ہوں گے،
اور پھر تیسرے ہونے کے بعد تو غضب ہو جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم دنیا میں جنتی ہو۔ تو جس آدمی کو دنیا میں جنتی بتلا دیا گیا تو دنیا تو اس کے لیے بھر دی جائے گی، خیر و برکت انعامات سے بھر دی جائے گی۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انتظامات کہاں سے ہوں گے، اب کہاں سے کیا خیال رکھا جائے گا، بچوں کی تعلیم اور پرورش کا کیا خیال رکھا جائے گا؟ نہیں دوستو، اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس نہ جانا کرو۔ اگر آپ آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی برے خیالات، برے سوچ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔